میں نظام الدین کا آدمی کہاں جاؤں؟ اب تو ہم سب باغی ہیں نا، اب تو ہم سب باغی ہیں، سب باغی نہیں ہیں. مولانا ابراہیم صاحب باغی، مولانا کیا نام ہے ان کا، احمد لاٹ صاحب باغی، مولانا یعقوب صاحب باغی، جنہوں نے نظام الدین کی دیواریں اپنے ہاتھوں سے اٹھائی، وہ سب باغی. اور یہ جو 6 مہینے سے آ گئے ہیں یہ سب جو ہے نظام الدین والے. تو شورا خلافت راشدہ میں خلیفہ بولو بھائی تاج، اور جب بادشاہت آئی تو کیا کہیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا، میرا پروموشن ہو جائے گا، میرا بیان مل جائے گا، میرا سفر ہو جائے گا اور میں نمائندہ بنا کے بھیجا جاؤں گا. اور کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، کیا کہوں گا تو میرا ڈیگریڈیشن، میرا تنزل ہو جائے گا. ڈیموشن کیا وہ میں نے تو علماء بتائیں گے، میں نے تو یہ یہاں تک سنا ہے کہ بعض خلفاء کے یہاں لوگ حدیثیں گھڑ کے پیش کرتے ہیں بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق، تاکہ میں دربار میں پروموشن ہو جائے. تو بس آخری بات یہ ہے کہ کیا امت کے اتنے بڑے کام کو، جس پر امت کی اتنی جان لگی ہے، اتنا مال لگا ہے، اور آج بھی امت ایک بڑا امت کا طبقہ وہ ہے جو ان جھگڑوں سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی قربانیاں دے رہا ہے، پیدل چل رہا ہے. یہ تو سب یہ جتنے ذرا پروموٹڈ ہے نا، یہ سب اس میں الجھے ہوئے ہیں. جتنے پروموٹڈ ہیں، جتنے پروموشن چاہتے ہیں، وہ سب وہ الجھے ہوئے ہیں. ورنہ عام امت آج بھی پس رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، مشقتیں اٹھا رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، اپنی حاجتوں ضرورتوں تک کو کاٹ کر قربان کر کے، خواہشوں کی بات تو بہت دور کی ہے، حاجتوں اور ضرورتوں تک کو قربان کر کے وہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال لگا کے قربانیاں دے رہی ہے. سارے عالم کی امت کے اتنے بڑے کام کو کیا ایک فرد کے حوالے کر دیا جائے؟ کر دیا جائے تو کون بھائی ہمارا کیا جاتا ہے؟ کوئی ہمارے باپ کی کوئی جاگیر لٹنے والی تھوڑی ہے. یہ جو جتنے رہ رہے ہیں ہمارے جتنے بزرگ ہیں، ان کی کوئی جائیداد لٹنے والی تھوڑی ہے کہ اتنے بڑے امت کے کام کو. یہ تو حضرت مولانا ایران الاسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو محسوس کر لیا تھا کہ اب اس وقت ایک جماعت کی ضرورت ہے، جو جماعت اس کام کو لے کے چلے، ان کی نگرانی میں کام چلے. اور اس کو مولانا ایران صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً اپنے ملفوظ میں فرما دیا. تو اب سوال یہی ہے، بس حاصل یہی بات ہے کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ جس طرح چاہے اسے لے کے چلے. وہ اطاعت کرو، ٹھیک ہے بھائی، ارے آپ بھی تو کسی کی اطاعت کرو، اطاعت کرو. ارے کون کہتا ہے نہیں کریں گے؟ ارے 50 سال اطاعت کی ہے، اطاعت ہی کی ہے. کیا اطاعت سے انحراف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اطاعت کی ہے، انہوں نے مشورے کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان کی اطاعت کی. تینوں حضرت کہتے ہیں کہ آپ مشورے کی اطاعت کرو، امت آپ کی اطاعت کرے. آپ کو کہے گا جو میرے نہیں آئے گا میں کروں گا، اور تم سے میری اطاعت کرو، ہم اس کے لیے تیار نہیں. تو سیدھی سی بات اتنی ہے بھائی کہ کیا اتنے بڑے کام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا جائے؟ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فرماتے تھے کہ اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے. میرے کانوں سے میں نے پتہ نہیں کتنی جگہ مرتبہ سنا ہے یہ حضرت فرمایا کرتے تھے اب امت میں امارت کی صلاحیت نہیں رہی ہے. امارت ایک ذمہ داری تھی، آج امت امارت کو ایک عہدہ سمجھ رہی ہے.
ہمارا ایک ذمہ داری تھی، اللہ کے یہاں جواب دہی تھی، ذمہ داری کو آج ایک عہدہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے جہاں بھی شورا کے 4 آدمی تھے، 2 معذور ہو گئے، دو انتقال کر گئے، 1 معذور ہو گیا، مسئلہ آیا، حضرت نے فرمایا ایک مشورے کی جماعت بنا لو، سارے ہندوستان میں نہیں، ساری دنیا کے ملکوں میں، اب دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے، کسی ملک میں امیر نہیں ہے۔ حضرت کے زمانے ہی سے جہاں ہمارا امیر تھے، انتقال ہو گیا امیر کا، حضرت نے فرمایا کہ شورا بنا دو، جہاں امیر معذور ہو گئے، حضرت نے فرمایا کہ شورا بنا دو، جہاں شورا تھی 5 آدمی تھے، 2 آدمی انتقال کر گئے، 2 آدمی جو ہے معذور ہو گئے، 1 آدمی معذور ہو گیا، 2 رہ گئے، حضرت نے فرمایا کہ ان کی شورا کی تکمیل کرو۔ یہ حضرت کے زمانے سے چلا۔ اب دنیا میں کہیں امیر نہیں، کسی بھی ملک میں دنیا میں امیر نہیں، ہر جگہ شورا ہے۔ ذمہ داری ایک پر نہیں ہے، ذمہ داری ایک جماعت پر ہے، جماعت پھر سب اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو سیدھی سی بات بھائی ہماری ہے، ہم یہ کہتے ہیں ارے بھائی آپ کو جو شورا بنی ہے، میں معذرت کے ساتھ، اور یہ سب بڑے ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بات، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو شورا بنی ہے 10 کی، کہتے ہیں 13 کی، میں مولانا صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے کوئی نام پسند نہیں ہے، آپ کہیے کہ ان 2 کو اس میں سے ہٹا دو، میں شورا ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہم پاؤں پکڑ لیں گے حاجی عبدالحق صاحب کے کہ آپ راضی ہو جائیے، امت کو اس قضیے سے نکالیے، کس قضیے نے اپنے امت کو ڈال دیا ہے، کس جگہ نے اپنے امت کو لگا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں، ہمارے بزرگوں کی روحیں تڑپتی ہوں۔ بس مسجد میں اختلاف، اور ہمارے ساتھی ہم سے کہتے ہیں کہ پہلے محبین مخالفت کرتے تھے، اب ہمارے مخالفت کر رہے ہیں، جو محبین نے نہیں کیا وہ آج ہمارے کر رہے ہیں۔ ہم نے محبین کو سمجھا لیا، لیکن ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہمارے بزرگوں کی روح تڑپتی ہوں، کیوں سگڑے میں ڈالا ہے آپ نے امت کو، کیوں قضیے میں آپ نے ڈالا ہے، آپ نے ڈالا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کہیے ہمیں یہ آدمی پسند نہیں ہے، اس میں یہ 13 ہیں، ہمیں سے ہمیں یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں، یہ پسند نہیں۔ میں ان حضرات کے بھی پاؤں پھوڑوں گا کہ چلیے حاجی صاحب کو منائیں گے، حاجی صاحب کے گھر ہم سب مل کر پکڑ لیں گے حاجی صاحب، اس قضیے سے امت کو نکالنے کے لیے۔ یہ 3 پر ان کو اتفاق نہیں ہے، ان 3 کو نکال دیجیے، کچھ نہیں جاتا امت کا۔ اور وہ مزید یہ 2-3 چاہتے ہیں، آپ ان کا اضافہ کر دیجیے، آپ کر دیجیے، اللہ کے لیے کر دیجیے، امت کو اس قضیے سے ہٹائیے، نکالیے۔ جو مولانا صاحب کو پسند نہیں ہے ان کو نکال دیجیے، اور جن کو وہ مزید ڈالنا چاہتے ہیں وہ ڈال دیجیے، کوئی کچھ نہیں جائے گا، کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی طرف سے ان حضرات کی طرف سے بھی میں معذرت کے ساتھ ضمانت کروں کہ ہم سب مل کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو کون سے پسند ہے، ان کو ہٹا دیجیے بھائی، ان کو ہٹا دیجیے بھائی، کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر ان سے خود کہیں گے چاپ کہہ دیجیے ہمیں موجود ہے، آپ ان کو لینا چاہتے ہیں مجھے دیجیے دو اس کو، اس قضیے سے تو مت نکالیے۔ ورنہ یہ سجادہ نشینی بنے گی، ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ وہ اندر کی روح نکل رہی ہے، اندر کی روح نکل رہی ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ اللہ کے سامنے امت کی اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کر چلنا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، وہ آخرت
وہ دنیا سے بے رغبتی جو نظام الدین جا کے پیدا ہوتی تھی، آج نظام الدین جا کے پتہ نہیں کیا پیدا ہو رہا ہے. اگر یہ یہی رخ رہا تو یہ سجادہ نشینی بنے گی کہ میرے بعد یہ، ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ. گدی نشینی بنے گی، وراثت بنے گی، اور ہندوستان کی درگاہوں میں ایک درگاہ کا اور اضافہ ہو جائے گا. کسی طرح ان تک ہماری آواز پہنچ جائے کہ آپ امت کو اس خلیت سے نکالیے. آپ کو جو پسند نہیں ہے بتائیے یہ پسند نہیں. ہمیں بزرگوں سے بھی پڑھیں گے، ہم حضرت آپ صاحب سے بھی کہیں گے قاضی صاحب یہ ان کو منظور نہیں ہے، ان کو ہٹائیے. یہ چاہتے ہیں ان کو اور بڑھا لیجیے، لیکن اس امت کو خلیت سے تو نکالیے. اس خلیت سے اس کو امت کا تو کام بنائیے. اس کو خاندانی موروث کی نہیں، اس کو امت کا کام بنائیے. بھائی میں نے اپنے وقت سے زیادہ لے لیا، اللہ مجھے معاف کرے. آپ سب حضرات یہاں جمع ہیں، اور یہ کیوں جگہ جگہ الگ الگ جمع کر رہے ہیں؟ نیرول میں جمع کیا، پٹنہ میں جمع کیا، اور اب کہاں جمع کر رہے ہیں؟ بھساول میں جمع کر رہے ہیں. یہ سارے مشورے تو نظام الدین میں ہونے چاہیے تھے. جو کچھ نیرول میں ہوا، پٹنہ میں ہوا، جو بھساول میں ہو رہا ہے، یہ سب نظام الدین میں ہونا چاہیے تھا. لیکن نظام الدین کی فضا اس وقت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم وہاں یہ نہیں کر سکتے. یہ ہم وہاں نہیں کر سکتے. انشاءاللہ اللہ انہی کو نکال دے گا. یہ کسی کو نہیں نکالیں گے، اللہ انہی کو نکال دے گا انشاءاللہ. یہ مجبوراً باہر جمع ہونا پڑ رہا ہے، مجبوراً باہر جمع ہونا ہو رہا ہے. میرے بھائی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو 2-4 مرتبہ 2 مہینے لگا کے ان کو اتنی وہاں سے ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے، تو جن کے 50 سال جن کی جوانیاں وہ ڈھلی ہیں، ان کو کتنی نسبت ہوگی وہاں سے؟ میں ہمارے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، 5 سال وہاں پڑھتے ہیں، آپ کو اس مدرسے کے دن رات یاد آتے ہیں، آپ کو اس مدرسے کے قبریں یاد آتے ہیں، وہاں کی درسگاہیں یاد آتی ہیں. تو جنہوں نے 50 سال نظام الدین میں گزار دیے، ان کو نظام الدین یاد نہیں آتا. ان کے دلوں میں کوئی ہرے بلاک پتھر اینٹ ہے. تمہارے دلوں میں دل ہے، سینوں میں دل ہے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی آپ اس کو ایک امت کا اجتماعی کام بنائیے. کسی فرد سے آپ کو اختلاف ہے، آپ کہہ دیجیے میں اس کو نہیں پسند کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیے، ہم آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے کہ بھائی ان کی بات ماننی چاہیے. آپ کہیے مجھے یہ آدمی اس میں اور ہونا چاہیے، ہم آپ بات سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے بزرگوں سے ان کو ملا چاہیے. لیکن یہ خرچہ تو ختم کیجیے. بس آخری بات میں نے یہی کہی کہ یہ سب نظام الدین میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم وہاں یہ کر نہیں سکتے ہیں. وہاں کا ماحول بھی کچھ ایسا بنا ہے، کچھ افراد بھی ایسے نے یہ 2-4 دن جانے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا. وہ تو اوپر سے دیکھ کے آ جاتے ہیں.